اجالا شام رمضان ہے مومنوں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعتکاف آج ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ انسان کو عبث پیدا نہیں کیا۔ قرآن کریم نے خود اس بات کا ارشاد ہوا، اور انبیاء علیہ السلام کی بھی جو بعثت ہے اس بعثت کے بھی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں۔ اعتکاف کے مقاصد کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ اعتکاف کے کیا مقاصد ہیں، اس کے بارے میں اگر آگہی ہو جائے آج تو بہت اچھا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جتنی عبادات ہیں وہ فی نفس ہی بھی مقصود ہیں، مگر اللہ رب العزت نے ان جملہ عبادات کے پھر مقصد خاص بھی رکھا ہے، اور وہ جو مقصد خاص ہے جملہ عبادات کے اندر وہ اللہ رب العزت کا قرب ہے، سبحان اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے جب کوئی شخص اپنی دنیاوی مصروفیات کو، روٹین کی مصروفیات اور مشاغل کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے ذیلی مقاصد بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ ذیلی مقاصد اس بڑے مقصد کو پورا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان ذیلی مقاصد میں مثلاً کوئی شخص یہ بھی نیت اور مقصد کے طور پر شامل کر سکتا ہے کہ اگر اس کی نماز میں کہیں غفلت ہے یا جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے میں غفلت ہے تو بھی میں اعتکاف بیٹھوں گا تو اس کے ساتھ مجھے 10 دن با جماعت نماز پڑھنے کی ایک عادت پیدا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہ اس مقصد کو بھی شامل کرے کہ میری زندگی میں اگر کہیں دین کے احکام کے بارے میں کمی بیشی ہے اور میں لا علم ہوں، بے خبر ہوں، تو یہ 10 دن میں وقف کروں اور میں جانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں، تو وہ اللہ کے احکامات کو جاننا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جاننا اور اپنے لیے رشد و ہدایت کا سامان کرنا یہ اس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے پھر انسان ذکر الہی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور اس خلوت نشینی سے یہ جو مقصود ہے قرب الہی اور ذکر الہی، اس کا تصور ہمیں ملتا ہے اصحاب صفہ سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی اسی طرح دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کو ترک کر کے وہ بھی آقا علیہ السلام کی صحبت کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے وہ بیٹھ گئے تھے، اور قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روک لیجئے ان کے ساتھ جو صبح شام اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، جو صبح ہو یا شام ہو اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی اور اس کے ذکر کے اندر مشغول ہیں، اور فرمایا کہ یہ اس ذکر اور عبادت سے چاہتے کیا ہیں؟ نمود و نمائش نہیں چاہتے۔ مقصود ان کا یہ نہیں کہ لوگ ہمیں معتکف کہیں، لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہمیں نمازی کہیں، ہمیں بڑا عبادت گزار کہیں۔ مقصود یہ ہے کہ یریدون وجہہ، یہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اس کے قرب کے طالب ہیں، اس کے حسن و جمال کے طالب ہیں۔ تو جب انسان کسی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیتا ہے تو دیکھیے اس کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ آپ بھی چند لمحے ان کے ساتھ بتائیے، اور پھر اس سے اگلا حکم بھی دے دیا، فرمایا فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نگاہ کرم بھی ان سے نہ ہٹائیے۔ تو آج اگر کوئی شخص معتکف ہوتا ہے تو گویا کہ وہ معتکف یہ بھی مقصد رکھے کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر رہا ہوں، اور وہ یہ مقصد، نیت اور ارادہ بھی رکھے کہ جب میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے خالص کر کے بٹھا لوں گا تو مصطفیٰ کی بھی مجھ پر نگاہ کرم ہوگی، اور عین ممکن ہے یہ آنکھ بند ہو اور باطن کی آنکھ ہمیں دیدار مصطفیٰ کروا دے۔ تو لہٰذا مقصود پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ مومن اعتکاف کے دوران پھر جو ما لا یعنی ہے، غیر مطلب چیزیں ہیں، ان سے بچ سکے، پرہیز کر سکے۔ اگر یہ مقاصد پیش نظر رہیں تو عبادت میں حلاوت بھی محسوس ہوگی، اور اس اعتکاف کے اثرات بقیہ 11 مہینوں میں گزرنے والی زندگی پر بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اعتکاف کے حوالے سے خواتین بھی بہت ذوق و شوق رکھتی ہیں، ان کا اعتکاف کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر وہ مساجد میں اعتکاف کرنا چاہے، اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا یہ جائز ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی خواتین کا اعتکاف مسجد میں تو ناجائز اور ممنوع ہے. ممنوع جی. خواتین کے لیے جو اعتکاف ہے وہ ان کے اپنے گھر میں ہے, گھر میں اور گھر میں ان کا اعتکاف کرنا سنت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے. واہ. گھر میں اعتکاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کا وہ حصہ, وہ کمرہ جو روٹین میں عبادت کے لیے وقف ہے, یہ جسے ہم گھر میں گھر کی مسجد کہتے ہیں, تو خواتین کے لیے وہ گھر میں گھر کی مسجد کا جو حصہ ہے اس جگہ کو وہ اپنے لیے مختص کر لے, خاص کر لے, اور وہاں وہ جس طریقے سے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں جن پابندیوں کے ساتھ, انہی پابندیوں کے ساتھ وہ اپنے اس کمرے میں اعتکاف بیٹھے گی. اور اگر کوئی کمرہ مثال کے طور پہ عبادت کے لیے خاص نہیں ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ کوئی بھی ایک ایسی جگہ جو اسے مناسب لگے اس عبادت کے لیے وہ مخصوص کر لے, وہاں پہ اپنا کوئی کپڑا بچھا لے یا کوئی, تو وہ جگہ متعین کرنے سے متعین ہو جائے گی اور وہاں پر اعتکاف کرنا درست ہوگا. اب وہ جو اس کے اعتکاف کا کمرہ ہے کوشش یہ کی جائے کہ وہ سائز میں اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ بھئی لوگ یہ سمجھے کہ یہی ہم نے بھی جا کے وقت گزارنا ہے. ایک مناسب سا کمرہ ہو جس میں اس کو یکسوئی حاصل ہو سکے, عبادات وہ صحیح طریقے سے انجام دے سکے, اور اگر کسی طبعی ضرورت کی بنا پر یا شرعی ضرورت کی بنا پر اسے باہر جانا ہو تو وہ جا سکتی ہے. اس کے علاوہ شرعی اور طبعی ضروریات کے علاوہ بلا وجہ اگر وہ اس کمرے سے باہر نکل جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر جیسے مردوں کے اعتکاف کی قضا ہے اس کے اعتکاف کی بھی قضا ہے, مگر یہ گناہگار نہیں ہوگی, مگر یہ ہے کہ رہنا اس کو وہیں پر ہے. اب شرعی اور طبعی ضروریات میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی پکانے والا نہیں ہے, تب بھی اس کے لیے اجازت ہے کہ یہ نکل کے پکا بھی سکتی ہے اگر کوئی نہیں ہے, اور اگر ہے کوئی پکانے والا تو پھر چونکہ یہ شرعی ضرورت نہیں بنے گی تو پھر یہ اپنے کمرے میں رہے گی اور وہاں پر جو ہے یہ اپنے اعتکاف کے معاملات جو ہے وہ انجام دے گی. بڑے اچھے انداز میں آپ نے بیان فرمایا. یہ اللہ کا بے پایہ احسان ہے کہ میری والدہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک ان کی صحت اچھی تھی وہ گھر میں اعتکاف کیا کرتی تھی, ہمیں یاد ہے اچھی طرح, اور گھر کا وہ حصہ بھی ایسا پاکیزہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ بھی مسجد ہے گھر میں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جی 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 بالکل, شوہر کی اجازت کے ساتھ بھی ضروری ہے. اچھا ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو شرعی مسائل کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے, اس میں آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے اور اپنے موضوع کو بھی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے, اس کو کنکلوڈ کریں گے آج کے اس موضوع کو, تاکہ صحیح طور پر پیغام آپ تک پہنچ جائیں. اور کل جب آپ اعتکاف کے لیے ارادہ جب کیا آپ نے اور انشاءاللہ اختیار کریں گے تو یہ ساری برکتیں اس میں بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہیں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.